خود کو تھکنے مت دیں، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جی، جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے سنا کہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، خود کو تھکنے مت دیں۔ تم اکیلے بیٹھے ہو اور سوچ رہے ہو میری زندگی کہاں جا رہی ہے، کیا سب ختم ہو گیا؟ اسی لمحے دل کے اندر ایک ہلکی سی سرگوشی اٹھتی ہے، ابھی نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھکن کا مطلب یہ نہیں کہ تم ختم ہو گئے ہو۔ ہم سب کبھی نہ کبھی ٹوٹتے ہیں، حوصلہ ختم ہوتا ہے، دل بوجھل ہوتا ہے، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ سب نشانیاں ہیں کہ تم نے سفر کیا، تم نے کوشش کی اور ابھی تم میں جان باقی ہے۔ تھکن کمزوری نہیں، تمہاری محنت کا ثبوت ہے۔ زندگی ایک موقع ہے، سزا نہیں۔ زندگی اکثر لوگوں کو سزا لگتی ہے کیونکہ وہ اپنے زخموں میں قید رہتے ہیں، حالانکہ زندگی دراصل ایک موقع ہے۔ ہر روز ایک نیا موقع، ہر لمحہ ایک نیا آغاز۔ تم نے غلطیاں کی تو کیا ہوا؟ غلطیاں تمہیں ختم نہیں کرتی بلکہ تمہیں بہتر کرتی ہیں۔ کل کا بوجھ آج کے کندھوں پر نہ رکھو ورنہ آج مرجھا جائے گا۔ دوبارہ اٹھنے کا فن سیکھو۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں گرتے، وہ سب گرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ دوبارہ اٹھنے کا فن جانتے ہیں۔ اگر زندگی نے تمہیں زمین پر گرایا ہے تو اٹھو، پھر اٹھو، دوبارہ اٹھو۔ ہر بار گرنے کے بعد تم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ گرنا ناکامی نہیں، نہ اٹھنا ناکامی ہے۔ سوچ بدلو۔ اپنی سوچ کو جب ہم بدل لیتے ہیں تو زندگی آٹومیٹکلی بدلنے لگتی ہے۔ زندگی کا آغاز باہر سے نہیں، تمہارے دماغ سے ہوتا ہے۔ جب تم سوچتے ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو تم کچھ نہیں کرتے، لیکن جب تم سوچتے ہو کہ میں کر سکتا ہوں تو تم پہاڑ ہلا دیتے ہو۔ مثبت سوچ، مثبت زندگی۔ منفی سوچ، منفی زندگی۔ تم وہی بن جاتے ہو جو تم اپنے بارے میں سوچتے ہو۔ نئے آغاز کے لیے چھوٹے اقدام۔ لوگ سمجھتے ہیں نیا آغاز بڑی تبدیلی نہیں، نیا آغاز چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہوتا ہے۔ آج صرف ایک مثبت سوچ سے دن شروع کرو، ایک نیا ہنر سیکھنے کا فیصلہ کرو، خود کو وقت دو، خود سے محبت کرنا سیکھو، پرانے زخم بھول جاؤ۔ یاد رکھو، بڑے پہاڑ چھوٹے پتھروں سے بنتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بینگ اے مسلم۔ ہمیں یہ تو بلیو ہے کہ اللہ ہے، وہ ہماری ہر جگہ پہ مدد کرتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب ہر راستہ بند لگتا ہے تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ استغفار، دعا اور صبر، یہ تین چیزیں تمہاری زندگی بدل سکتی ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے ایسے راستے سے رزق دیتا ہے جس سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ لوگ ماضی کی زنجیروں میں بندھے رہتے ہیں۔ ماضی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ۔ ماضی کے زخموں کو سینے سے لگائے مت رکھو۔ وہ زخم نہیں، زنجیریں ہیں جو تمہیں روکے ہوئے ہیں، چھوڑ دو، آزاد ہو جاؤ۔ تمہارا ماضی تمہیں ڈیفائن نہیں کرتا، تمہارا آج کرتا ہے۔ کل کے غم میں آج ضائع نہ کرو ورنہ کل پھر پچھتاؤ گے۔ اپنے خواب دوبارہ جیو۔ کبھی بچپن کے خواب یاد ہیں، وہ جو وقت، حالات اور لوگوں نے تم سے چھین لیے، انہیں پھر سے زندہ کرو۔ عمر کوئی رکاوٹ نہیں، حالات کوئی قید نہیں، اور خواب کبھی مرے ہی نہیں ہوتے۔ اگر خواب زندہ ہیں تو زندگی بھی زندہ ہے۔ زندگی ایک میدان جنگ ہے، ہر دن ایک نئی لڑائی، ہر لمحہ ایک نیا چیلنج۔ تمہارے سامنے حالات، مشکلات، مایوسی اور خوف کھڑے ہیں۔ تم لڑتے ہو مگر تھک جاتے ہو، تمہیں لگتا ہے اب بس، لیکن ایک چھوٹا سا سوال تمہارے اندر گونجتا ہے، کیا یہ میرا انجام ہے یا نیا آغاز؟ تھکن ایک پیغام ہے۔ تھکن یہ نہیں کہ تم ہار گئے ہو، تھکن ایک اشارہ ہے کہ تم نے کوشش کی۔ یہ اشارہ ہے کہ تم انسان ہو، مشین نہیں۔ جب جسم تھک جائے تو آرام کر لو، جب دل تھک جائے تو رب کو یاد کر لو، اور جب خواب تھک جائیں تو انہیں دوبارہ زندہ کرو۔ تھکن کے بعد ہی اصل قوت جاگتی ہے۔ مایوسی ایک جھوٹ ہے، یقین مانیں کچھ لوگ مایوس بہت جلدی ہو جاتے ہیں، تو مایوسی واقعی میں ایک جھوٹ ہے، میں نے زندگی میں آزمایا ہے۔ مایوسی تمہارے کانوں میں جھوٹ بولتی ہے، تم نہیں کر سکتے،
تم ناکام ہو، سب ختم ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ تمہاری ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، امید اللہ کا تحفہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس کے بعد آتی ہے ہماری سوچ کی طاقت۔ زندگی کا 99% تمہاری سوچ پر ہے۔ اگر تم خود کو ہارا ہوا سمجھو گے تو ہار جاؤ گے، اگر تم خود کو فاتحہ سمجھو گے تو جیت جاؤ گے۔ وہی مثبت سوچو، ہر جگہ پہ مثبت سوچو، ہر جگہ پہ مثبت بولو، ہر جگہ سے مثبت عمل کرو۔ تمہاری سوچ تمہاری حقیقت بناتی ہے۔ اللہ پر یقین زندگی کی سب سے بڑی توانائی ہے۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دے، جب لوگ تمہیں حقیر سمجھیں، جب راستے بند ہو جائیں تو صرف ایک جگہ جاؤ، سجدہ۔ سجدے میں جو سکون ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں۔ اللہ سے بات کرو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ استغفار کرو، راستے کھلیں گے۔ دعا کرو، معجزے ہوں گے۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو مٹی سے انسان کو آسمان تک لے جاتی ہے۔ نیا آغاز چھوٹے چھوٹے قدموں سے کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں کامیابی ایک ہی دن میں ملتی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کامیابی 1000 چھوٹے قدموں کا ایک نتیجہ ہوتی ہے۔ ہر دن ایک چھوٹا قدم لو، نئی عادت بناؤ، پرانے زخم بھلاؤ، خود کو بہتر بناؤ، ہار نہ مانو۔ تمہارا ماضی تمہیں روکے گا، تمہیں شرمندہ کرے گا، لیکن یاد رکھو ماضی سبق ہے، سزا نہیں۔ کبھی بھی ماضی کے قیدی نہ بنیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ تمہارا ماضی تمہیں روکے گا، تمہیں شرمندہ کرے گا، لیکن یاد رکھو ماضی سبق ہے، سزا نہیں۔ سیکھو، آگے بڑھو اور پیچھے مت دیکھو۔ کل کے آنسو آج کے سورج کو دھندلا نہیں کر سکتے۔ گرنے سے نہ ڈرو۔ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، نہ اٹھنے سے ڈرو۔ مایوسی سے نہ ڈرو، ہار ماننے سے ڈرو۔ زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی ابھی باقی ہے اور اس کو نئے سرے سے جیو اور اپنے اندر ایک انرجی پیدا کرو۔ اور جب ہم اپنے اندر ایک انرجی پیدا کر لیتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ تو خواب دیکھیں اور پھر ان کے مطابق چلیں تو یقین مانیں کہ آپ کے خواب ایک نہ ایک دن ضرور پورے ہو جائیں گے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے سے نہ تو خواب پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی منزل پہ پہنچ پاتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھو، نیگیٹیو لوگوں سے بھی دور رہو اور نیگیٹیو سوچوں سے بھی دور رہو۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کوئی دور نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک دیا جل رہا ہوتا ہے اور اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، تو دیا تو اوپر جل رہا ہوتا ہے، دیے کو بس تھوڑا سا نیچے سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نیچے اندھیرا ہے تو وہاں اگر میں جلوں گا تو روشنی وہاں بھی ہوگی۔ تو ہمیں اپنی زندگی کی روشنیاں خود ڈھونڈنی ہوتی ہیں۔ لوگ بس جو ہے نا وہ ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، تنہائی میں اکیلے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں وہی لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں جو اکیلے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر انحصار نہیں کرتے، جو اپنے خوابوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جس بہن بھائی کی نظر سے میرا ولاگ گزرے تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔